کا وَأَهْلِ بَيْتِكَ یا سیدی یا محمد اللہ پروردگار محمد محمد نبی دوست دار خما یارم تاب اولاد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بعد اس کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و امان والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیا۔ دعا اللہ کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سناون دی اللہ توفیق۔ اللہ رب العزت آج مقدس معطر منبر اعلی عرفہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ اتحاد و وفقانہ بے حوالے دے نال انعقاد پذیر اللہ کریم دی ذات پاک قبلہ میاں صاحب اور سونی زندگی عطا کی تھی نے اللہ مزید صحت عطا فرمائے، اللہ شفا یابی عطا فرمائے، اللہ کریم دی ذات پاک دکھاں تو محفوظ فرمائے، اللہ سکھ عطا فرمائے، انشاءاللہ کرے لوگ تک کہیں دشمن کوئی نہ لگے۔ اللہ اپنے محبوب اور آقا کریم دے ذکر اقدس دی برکت دے نال رب تعالیٰ دی ذات پاک تمام قوم صحت دی بادشاہ۔ ذکر حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، حفاظ کرام حضرات، ثنا خان حضرات اور آقا کریم دے ذکر پاک دی سماعت واسطے تشریف فرما سید تمام سونے بولا چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اساں جڑے ان وقت مہینے وچ موجود ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی زبان اقدس دے نال اگر ان مہینے دی فضیلت پڑھا ونجے تو وہ کہیں دی اق تو فضیلت چھپی ہوئی جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی پاک بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے شہور دیتن، جتنے مہینے دیتن، اللہ دی ذات پاک نے انہا مہینے جو چنگا مہینہ کیڑا بنا۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے نبی سے دی ذات پاک کو فرمایا محبوب سوال تواڈے غلاماں کیتے تے بندیاں میرے ہم کیتے مگر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک جواب ایسا دینا کہ قیامت تک واسطے بھی کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا اتنا عدت الشہور ان اللہ اتنا اشہر شہرا۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا میں رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے وچوں جڑے گنتی دے مہینے ہیں نا وہ مہینے پاک ہیں۔ قرآن مجید ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اربعۃ حرم، مگر اربع چار مہینے ایسے ہیں حرم جڑے عزت والے ہیں، جڑے تعظیم والے ہیں، جڑے تقریب والے ہیں، جڑے حرمت والے ہیں، جنہ دا ادب کرنا اللہ دا حکم ہے اور سارے سائیں دی سنت، اور جنہ دی تعظیم کرنا اللہ سے دا حکم ہے اور سارے نبی سے دی سنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ مہینے اوے 12 ہیں مگر جڑے اربع چار مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، ادب والے ہیں، انہاں وچوں سب تو زیادہ حرمت تعظیم ادب والا مہینہ کیڑا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم نے ذات پاک نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، جڑا رجب والا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ۔ اللہ اکبر قربان تھی ویاں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی زبان اقدس آقا دی ذات پاک دی زبان مبارک ہے اور سرکار دی وہ زبان مبارک ہے جن دے وچوں قرآن آوے تے سائیں دا فرمان دیا۔ خود آقا دی ذات پاک اپنی زبان مبارک نال فرمایا شہر اللہ، یہ جڑا رجب والا مہینہ ہے یہ میرے اللہ دا مہینہ ہے۔ اگر بھئی طرح کو جا محرم بھی تا اللہ دا مہینہ ہے، سفر بھی تا اللہ دا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف بھی تا اللہ دا مہینہ ہے، ربیع ثانی شریف بھی تا اللہ دا مہینہ ہے، حتیٰ کہ جتنے مہینے ہیں سارے دی ترتیب اگر ریٹے ہوئے تو سب تا اللہ دے مہینے ہیں، مگر خدا تعالیٰ ذات پاک نے کیوں فرمایا محبوب تسا آکو جا رجب و شہر اللہ، یہ جڑا رجب والا مہینہ ہے اللہ دا مہینہ ہے۔ اور اتھائی حضرات محدثین کرام اور حضرات ائمہ کرام نے اپنے عقل دیتے اور اپنی علم دی بساط دیتے کہتے انہاں کافی دیر تک تحقیق کی تھی آخر این مہینے سے کیا راز ہے کہ جڑے مہینے دے وچ آکھا گئے کہ یہ مہینہ سب تو زیادہ عزت تکریم والا ہے تا ان دے اندر بعد پتہ چلا اے او مہینہ ہے
جڑے مہینے دی 27 دی رات کو آقا دی ذات پاک عرش کے بری میں تشریف لے سرکار دی ذات پاک عرش دے مہمان بڑے ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک کو آپ نے عرشاں دے اوتے سدا ہے اور نبی سید دی ذات پاک کو رب تعالی دی ذات پاک نے فرمایا محبوب تساں ہن زمین دو آسمان دے اوتے تشریف گھنتے آؤ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تے محمد دے دیدار دا مشتاق سبحان اللہ اللہ اکبر ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ یہ جڑا رجب والا مہینہ ہے یہ میرے اللہ کا اچھا ہی دے اندر نہ صرف ہکا بات ہی ہو کچھ کہہ نہیں کہ رجب صرف اللہ دا ہی مہینہ ہے اور صرف ہی دے نال ہی نسبت ہے نہیں اگر غور نال مطالعہ کرو جتا ڈھیر سارے ائمہ ڈھیر سارے امام اور ڈھیر سارے سادات کرام آپ دا جڑا انتقال تھے آپ دا جڑا وصال تھے آپ دا جڑا اللہ دی ذات پاک نال ملاقات تھئیے تو وہ ملاقاتاں والا مہینہ ہی رجب اور ان دے اندر ایسے ائمہ کرام دا انتقال تھے جڑے سادات کرام دے امام ہیں اور جڑے میرے محمد مصطفیٰ کریم دی آل پاک ہیں اور جنہ دیاں گواہیاں اور جنہ دیاں خوشخبریاں اور جنہ دے مجدے اور جنہ دیاں آقا کریم دی پاک نے پیشن گویاں خود اپنی زبار مبارک نال عطا کیتیاں ہن انہاں دے انتقال بھی ہی مہینے رجب المرجب ہے مجھے اندر میں ایک حدیث پاک آپ حضرات دی سماعت حوالے کرنا چاہنا آقا کریم علیہ صلوۃ تسلیم دی ذات پاک دے بڑے پیارے صحابی ہیں جنہاں نا سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات پاک یہ نبی سیدھے مقتدر صحابی ہیں اور آقا کریم علیہ صلوۃ تسلیم دی ذات پاک دے قرب وچ باندھے ہیں نبی صحیح دی ذات پاک دا دیدار کریں دے ہیں اور آقا کریم علیہ صلوۃ تسلیم دے دیدار نال اپنی اکھاں کو روشن تے منور کریں دے ہیں آپ فرمیندے میں ایک دیوار اپنے گھر وچ بیٹھا اور میرے دل وچ بے چینی آئی اور جلے میں بے چین کیوں منا تے وال میں آکا میں کئی جادو تے کہنا ویسا اگر ویسا تا در مصطفیٰ آج بھی انسان اگر تھوڑا گیا غور کرے چاہ بندے کو جڑن بھی کوئی مشکل آونے نا دکھ آونے تکلیف آونے کوئی پریشانی آونے نا بندہ ہی نہ کرے میں کوئی دو چار یارہ کچھ سنہ دے بٹا شٹا لا باسا وہ تا کہیں دی چاپلوسی کرنی پوسی کہیں دی خوشامت کرنی پوسی کہیں دا گلہ کرنا پوسی کہیں دی تعریف کرنی پوسی بندہ کوشش کرے اگر بندے کو وقت تے ٹائم ویل پوے نا زبان بندے دی ہوئے تے ذکر آمن دلال کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے مختصر جائیں زندگی عطا کی دی ہے اور یہ مختصر جائیں زندگی بیچنا بندہ گلے تے شکمے اچنا گزارے جڈانی گزارے یا نبیاں دے ذکر اچ گزارے یا ولیاں دے ذکر اللہ اکبر تا سیدنا حضرت جابر سے فرمیدن کیونکہ ہم مقتدر نبی سے دے صحابی ہیں اور صحابہ کرام جڑے کسرت نال نبی سے صحابہ نا وہ شہر اچ کہنا راندے ہیں وہ دیہاتاں اچ راندے ہیں اور جڑے دیہات ہوندے ہیں تو میرے خیال ہے دیہاتاں کو تا تساں بہترین لوگ جان دے وے ونجن واسطے رستہ ہی کہنے مجاد تے ونجن واسطے بننا ہی کہنی ہوندا سہولیات ہی کہنی ہوندی اتھا بندے کو باقاعدہ طور تے چیزاں آسانی نال میسر ہی کہنی ہوندا دستیاب ہی کہنی ہوندا بندے کو ونجن واسطے مشکل ہے بندے کو ٹکن واسطے مشکل ہے اے ہن ذریعے ایک جدید والے پاسے آ گئے ہیں بجلی چجلی آ گئی ہے بتی چتی آ گئی ہے کوئی سولنگ مولنگ آ گئی ہے کوئی بننا شنا ٹھیک ٹھاک ودے ورنہ جڑے آج بھی جڑے کچے دے علاقے چ لوگ رہندے نا خالص انہاں علاقے چ رہندے تے تا ونجن واسطے ایڈے کھائی ہوندے بندہ بن ہی نہیں سکدا مگر خدا تعالی دی ذات پاک نے انہاں لوگاں دی دل شکنی نہیں کیتی میرے رب دی ذات پاک نے انہاں دی بڑی تسلی کیتی ہے اللہ دی ذات پاک نے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ وہ دیہاتاں وچ رہن والے ہوں سبحان اللہ قرآن جو غور کرو نا وہ وَمِنَ اللَّهِ وہ دیہاتاں وچ رہن والے ہوں اللہ سیدھے دیہات والے دا ذکر کیوں کیتے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ میں خدا تھی تے انہاں دا ذکر توں کیتے بھاویں علاقے کچے چرا دیں پر محمد دے غلام تا پکے آقا کریم دا کلمہ تا پڑھ دیں نا سرکار دی غلامی دا کلادہ دا گلے وچ پیندن رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا بھاویں علاقہ کچا ہو سی پر محمد دے غلام پکے وہ تساں ایک لوگ ڈاٹھ ہم دے جملہ دے ہوئے میں توڑا جملہ چوری کی تھی بدا ہوتا تو بلا دے لینا چاہ تساں دے پہلے مسیحتاں کچیا ہوں دیا تے مقتدی نمازی پکے ہوں دیا ہون
ماشاءاللہ اگلا جملہ تو صاحب ہو پہلے مسیتاں کچے ہوندیاں تے نمازی پکے ہوندیاں ہن مسیتاں پکے ہیں تے نمازی کچے ہیں پہلے علاقے کچے ہوندیاں پر محمد دے غلام پکے ہوندیاں حتیٰ کہ وہ اپنی جان تک دے دے ہن پر نبی نال بے وفائی نہ کرتے ہیں وہ اپنی جاناں دے پر خچے تو اڑوا دے ہن اور اپنی لاش تے چیتڑے اڑوا دے ہن پر نبی دی گستاخی نہ کریں ہن وجہ کیا ہے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا لوگو جٹانی ڈٹھا کرو کچے علاقے کو نہ ڈٹھا کرو جٹانی ڈٹھا کرو میں محمد دے با وفا غلامہ کو ڈٹھا کرو نبی سے ڈھیر سارے صحابہ ہیں جن میں جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ڈھیر ساری حدیث پاک دے مرویات بھی ہیں آپ فرمائیں نے ایک دیوارہ میرے دل دے اندر شوق دیا میں نبی سے فلاں فرمان گننا آپ نے فرمایا میں لوگوں کو پوچھا میں کہ میں نبی دا ایک فرمان گننا چاہنا ایک بئی طرح ہی آپ نے دے نبی دی ایک حدیث گننا چاہنا آپ نے فرمایا وہ حدیث جڑا بندے کو ہے وہ بندہ ملک شام میں بیٹھے آپ نے فرمایا والہوں ایک حدیث واسطے میں مکے دا سفر کرنا شروع کر دیتا کہ میں مدینہ پاک کو پہنچوں مدینہ پاک تو پہنچتا ہے مکے چاہے مکے تو آدھا آدھا میں ملک شام دے اندر پہنچا ہم کیا گھنن واسطے مال گھنن واسطے کیا گھنن واسطے ڈھانڈے گھنن واسطے کیا گھنن واسطے کوئی رقبہ شقبہ گھنن واسطے کوئی گڈی شڈی گھنن واسطے کوئی سواری گھنن واسطے ایک نبی دا فرمان اللہ اکبر جنہاں اتنی صحبتاں برداشت اتنی اور اتنے مسافت برداشت کرتے آپ نے فرمایا ساری زندگی میں اصل سرمایہ یہ ہو سی کہ اسا اپنی ساری زندگی دا ما حاصل عمر حاصل کر گنسو جنہاں دا نبی دا ایک فرمان گنن واسطے گھر چھوڑتے ملک شام اللہ اکبر آج اگر غور نال ڈٹھا بنے سکو دہلیز تے نبی دا فرمان ملدا پہ سکو چوکھٹ تے نبی دا فرمان ملدا پہ سکو قرآن گھر بیٹھے ملدا پہ سکو حدیث گھر بیٹھے ملدی پئی ہے مگر سارے کو سنن واسطے وقت کہہ نہیں سکو اندے کل ٹائم دیون واسطے اتنی کوئی جرت کہہ نہیں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے ہمیشہ انہاں لوگاں دے نام اج بھی تاریخ چ رقم کیتن جنہ قرآن دل نال لائے یا قرآن محمد دے اتنا کچھ صحبتاں برداشت کرتے تکلیفاں برداشت کرتے انہاں نبی دے فرمان گدن سنیوں تک مبارک ہوئے ہے رب تعالیٰ دیات پاک نے علماء دے سینہ میں آج بھی وہ نور رکھ چھوڑے کہ آج وہ جلے ای جگہ دوتے ایک گھنٹے دی گفتگو کریں دن تب وہ اپنی زبان دو یا قرآن دے دے کھڑے ہوں دن یا محمد دا فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری حضرت جابر سے فرمائیں دے مجلے سرکار دی پہدیز اقدس تو تے حاضر تھی ہم تا سہی دی پاک بارگاہ دے وچ ایک بال بیٹھا ہے جڑا نبی سے دی جھولی اچ بیٹھا آپ فرمائیں دے جڑے بچہ نبی سے دی جھولی اچ بیٹھا ہے تا نبی سے دی ذات پاک دے سر وچ نہ خرسی بیٹھے کرے اللہ اکبر میں صدقے نہ تھی وجہ آج ہی میرے خیال ہے اگر ابا گھر وچ بیٹھا ہوئے تو چھوٹا جہاں بال اگر ان دی جھولی وچ بیٹھا ہوئے تو کوئی اوپرا جہاں بندہ یا اوپری جہاں عورت آ ونے آپ جیسی دیکھ ہوئے میرے خیال ہے آپ بال بیٹا کھلے دے تو میرے خیال ہے وال ناک کی ڈھے پاندے بندے دی بیزتی تھی ویندی ہے وہ کیا حسن بال بیٹا کھلے دا ہے میں تارے کو پوچھنا چاہنا ناک تواڈا وڈا یا محمد دی عزت وڈی ہے آقا دی ذات پاک کو پتہ نہ ہی کہ میں اللہ دا نبی ہاں پر سرکار دی ذات پاک نے فرمایا بالا نال رحمنا اور بالا کو کھدمامنا اور بالا کو جھولی وچ بہتے پیار دیونا یہ بےعزتی دا کام نہیں ہے بلکہ محمد دی سنت اللہ اکبر تے سرکار دی ذات پاک دی خدمت وچ بچہ آقا کریم دی داڑھی مبارک وچ کھجلی بیٹھے کرویندے ہن تے نبی دی ذات پاک اندے سر وچ بیٹھے خرسی بیٹھے کھنے دے ہن حضرت جابر سے فرمیندے میں اپنے دل وچ میں تھوڑا جہا وزن پا تے بیٹھا ہوں دیکھو تو صحیح ہوویں نبی کھڑاویں بالا آپ فرمیندے یا بہت دل نے چاہیے کہ آقا دی ذات پاک میری طرف دیکھتے مسکرائے آپ فرمیندے جو سائیں اپنی نظر مبارک میرے درجہ کیتی ہے تے میرا دل دا زنگ لہے آپ فرمیندے جو اکھی دو ہنجو وہ پئین آپ فرمیندے جو دل جو کمبے تے آنکھی جو ہنج جو آئیے تے آقا دی ذات پاک نے فرمایا جابر میں کہ جی آپ فرمایا روندہ کیوں بیٹھے میں ہر کہتا یا رسول اللہ بال دی قسمت ہے رشک بیٹھا آقا دی ذات پاک نے فرمایا کیا رشک بیٹھا کرنے عرض بیٹھے کرنے یا رسول اللہ کار ہی دی جاتے اسا ہوں
چلو نبی دی جھولی اتبا ہوا اور آقا دیات پاک دی گود مبارک نال سکو نسبت کا حاصل کی ویا کریم آقا دیات پاک نے دھڑکا نہیں دیتا سارے کے چادن چھنکا نہیں دیتا سرکار دیات پاک نے فرمایا جابر میں کہ جی فرماتے کو ایک گال دسا سبحان اللہ آپ فرماتے کو ایک گال دسا میں کہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ سارے پیو ماں قربان تھی بجن ارشاد فرماؤ آقا دیات پاک نے فرمایا جڑا میرا ایو پوتر ہے نا ہی دے بچو اللہ سے ایک بھی پوتر دے اللہ اکبر اللہ اجا بالے چھولیے چھ کھیندا بیٹے اجا بچہ ہے ول لڑک پڑھنے چاسی ول بالغ پڑھنے چاسی حد بلوغت تک پہنچی ول جوان تھی دے یہ بچے دی شادی تھی سی سادہ تا کویڑ بھائی طرح ہوں دے کیا پتہ وڈائی تھی وے نہ تھی وے کیا پتہ شادی تھی وے نہ تھی وے کیا پتہ اولادی تھی وے نہ تھی وے قربان نہ تھی بنیا آمنہ دے گا قربان نہ تھی بنیا اپنے نبی دی نگاہ مبارک کو آقا دیات پاک نے فرمایا کہ دنیا دا گویڑن کچھ تھیوے نہ تھیوے میں محمد ہونی اپنے ہوں بال کو اپنی آنکھ نال دے پتہ چل گیا نبیاں کو کشائے اوٹھے کہہ نہیں ہوں دی نبیاں کو کشائے مخفی کہہ نہیں ہوں دی نبیاں کو کشائے لکی ہوئی تے چھپی ہوئی کہہ نہیں ہوں دی نبی جڑا کچھ قیامت تک تھیمڑا ہوئے نبی اپنی آنکھ نال دے آقا کریم علیہ سرسین دی پاک بارگاہ وچو والی ارشاد تھیا آپ نے فرمایا والا اللہ دیات پاک ہوں دے وچو ایک بھی پوتر دے سو اللہ اکبر ہن نبی سے نہ ہی دسن ہن توجہ کرائے وہ جڑے کھیلن والا بال آئی نا او حسین ہے ہائے ہائے سبحان اللہ تے آقا دی ذات پاک ہر بڑے بچے دی خوشخبری دیتی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ہوں دے وچو جڑا بچہ پیدا کی سی او کو زمین والے زین العابدین آکسن آسمان دے فرشتے او کو سید العابدین اللہ اکبر ہن آقا دیات پاک نے اگلی خوشخبری دیتے سرکار دیات پاک نے فرمایا اللہ دیات پاک اون دے وچوں ایک بھی پوتر دے سی اون دا نام محمد باقر اللہ اکبر حسین دا پتر زین العابدین ہو سی زین العابدین دا پتر محمد باقر ہو سی آو فرمیدن ایک حسین سائیں بل زین العابدین سائیں بل محمد باقر سائیں آقا دیات پاک نے ترائے پشتہ دا ذکر کیتا اگلی ایک گال جڑی دیتی کمال دیتے سرکار دیات پاک نے فرمایا چابر میں کہ جی آپ نے فرمایا جگن تیری ملاقات محمد باقر نال تھی ویدہ میں محمد سلام دے اللہ اکبر آپ فرمیدن میں کو اے بھی پتہ چل چکا ہے جیرے نبی دی ذات پاک میں کو خبر پہ دیندن آقا دیات پاک میں کو خوش خبری پہ دیندن اور سرکار دیات پاک میں کو فرمیدے پہن جگن تیری اوندے نال ملاقات تھی وے تو میں محمد دا سلام دے میں آپ فرمیدن دل لچ میں سوچا میں کہ جابر تو دا ہون ماری نہیں سکتا جب تک محمد باقر دا ملاقات اکبر ایک کیدہ عقیدہ ہے کہ نبی دے صحابہ دا یہ آقا کریم دے غلامی دا عقیدہ ہے پتہ چل گیا جڑا کچھ تھیمڑا ہوئے نبی دی آقا کو اوٹھے خدا ہی وجہ واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ جلے معراج تو تھی تے واپس آئے ہن نا تے ول آقا کریم علیہ سرسین دی ذات پاک اللہ دی پاک بارگاہ وچ ملاقات ہے جا اور سرکار دیات پاک جلے اللہ دی ملاقات چن تو اتھا ایک راوی روایت بیان کریں دے کہ 90 لاکھ نبی نے اللہ نال گال ہی کی تھی اور اللہ دی ذات پاک نے اپنے پاک نبی دی ذات پاک نال 90 لاکھ گال کی تھی ہے مگر قربان تھی ونیا 90 لاکھ گال تھی ہے سفری اتنا تھے ایک روایت چاندے 18 سال تک نبی مسافت چلی ہیں سفر کریں دے رہی ہیں مگر سرکار جلے واپس آئے ہیں تم بستر دی خوک اجا ہوئے بدی ہے آقا دیات پاک جڑا دروازہ کھولتے گئے ہن تو ان دروازے دی کنڈی اجا ہلدی کھڑی ہے نبی سے جڑے پانی نال وضو کیتا ہنے اجا زمین دوتے پانی ٹوٹا اللہ اکبر جڑے سرکار دیات پاک واپس ہے تو اتھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ رات ساری رات لوگ سوتے پے ہن میں چپ کے تاری پاک بارگاہ وچ رات کو آ گیا مگر تاری پاک بارگاہ چار کرنے جلے میں زمین تے واپس بیسا اور آق بیسا میں اتنی وڈی سیر کرتے آ گیا اللہ سے یہاں ساؤتا صحیح میری گال کو منے سیکھا سبحان اللہ رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا بیا کوئی نہ منے تیرا یار ہے آپ نے فرمایا یار دا نام کیا ہے
فرمایا صدیق اکبر نبی اللہ اکبر ہن اتھا روایت ہے آندے کہ جلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ ہی جہان دے اندر تشریف گینتے آئے ہیں تا آپ دی اماں نے فرمایا ہے پتر دا نام ہے رکھساں عبدالقعبہ آپ دے ابا جی اور نے فرمایا پتر دا نام ہے رکھساں عبداللہ جلے نبی دی ذات پاک دا کلمہ پڑھونے تا آقا دی ذات پاک نے انہاں دا نام رکھا ابو بکر مگر قربان کی ونجا جلے نبی سے آسمان دو واپس آئے خدا نا چا رکھا صدیق اکبر منی میں نکی نکی گال کرا جا اما نا رکھائی عبدالقعبہ نبی انہاں دے ابے نے نام رکھائی عبداللہ نبی سے نام رکھائی ابو بکر خدا ناچ رکھے صدیق اکبر دنیا کوئی ہو جہاں بالی ہے جیدہ نا ماں ہی رکھا ہوئے جیدہ نا اب ہی رکھا ہوئے جیدہ نا نبی بھی رکھا ہوئے جیدہ نا خود خدا بھی رکھا ہوئے اگر اتنی قد آبر شخصیت آقا کریم کی امت پاک کوئی موجود ہے تو ان دا نا صدیق اکبر کیونکہ انہاں دا نا امہ ہی رکھے انہاں دا نا اب ہی رکھے انہاں دا نام مصطفیٰ بھی رکھے والی انہاں دا نام خود خدا ہی رکھے اچھا جڑا خدا نہ رکھے کمال ہے صدیق اکبر جیدہ مانا تھی دے سب تو بڑا سچ بولانا لا اور جے کو رب تعالیٰ دی ذات پاک فرماویں میری مخلوق دے اندر جڑا سب تو زیادہ نبیوں دے بعد سچ بولن والا آقا دی امت ہے کوئی جوان ہے تو ان دا نام ابو بکر ہے اللہ اکبر تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ تاری زبان دوتے یقین کر ویسن اور تاری کی معراج دی تصدیق کرے سن کہ واقعی آکھ سن مصطفیٰ دی ذات پاک سفر کیتے ہیں مگر جلے سرکار دی ذات پاک جملہ فرمایا ہے نا تو ان وقت کافران دے کرنا تک یہ بات پہنچ گئی اور کافرہ نے سن گیا کہ راتوں رات چلے گئے نہ کہ ہاں کیونکہ کتنا تک گئے کیونکہ محمد اپنی زبان العادے پہن اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نبی مسجد حرام تو رکھ کے مسجد اقصی تک گئے آپ نے فرمایا بل کتنا گئے فرمایا بل بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کی امامت کریں گے آپ فرمایا بل پہلے اسمان تو 7ویں اسمان تک گئے فرمایا جنت جہنم دا مشاہدہ کیتے نے اور جنت کی سیر کیتے نے آپ فرمایا رب دی ذات پاک نال ملاقات کیتے نے آپ نے فرمایا عقل تا منے دی نہیں وجہ کیا کہ مسجد حرام تو رکھ کے مسجد اقصی تک کی عقل نہیں منے دی وجہ کہ مسجد حرام تو رکھ کے مسجد اقصی تک 3 مہینے کا سفر بھلا عقل کی میں منے دیئے وہ محمد آدھے بیٹھیں لیلام سبحان اللہ میں رات دے مختصر حصے چ گیا ایڈے سادہ عقل آدھے 3 مہینے لگ دے محمد آدھے گیا ہی ہاں آیا ہی ہاں اے شاہدی ٹیم نبی نال ملاقات کی تیم امامتی کریں ایک میں تھی تھک دے بس یہ ہو کچھ آکھن دی دیر آئی حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے دی کنڈی وانتے کھڑکائی نے انہاں کہا تینا محمد آدھا بیٹھے کیا فرمایا میں کیا یہاں آیا یہاں آپ نے فرمایا دے میں منی بیٹھا محمد وانی سکتے آئی سکتے اللہ اکبر اتھائی وہ ابو جہل جو آئی ایدھے ڈھڑ درد پہ گیا وہاں کہ محمد کو ایک گال پوچھ کے دے چاہتا کہ کیا وہاں کو آنکھو چاہ اگر محمد واقعی یہ سفر دیتے گئن اور زمین دا سفر طے کرتے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئن کئی بیماراں تھی گئن سادہ قافلہ نہ ملک شام ہی جو ٹورا ہوئے حالی تک مکے جو پہنچا کہیں یہ محمد کو پوچھتے رساو چاہ سادہ قافلہ قدر پہنچی آقا کریم علیہ صلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں پوچھنا چاہتے ہوئے قافلہ قدر پہنچی انہاں کے جیا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا آج شام تک تہاڈا قافلہ آ انہوں آکھن دی دیر آئی بڑو ابو جہل دے ڈیڑھ بال درد پہ گیا وہاں کہ کئی دیوارہ تھی کہ حالی تک قافلہ نہیں آیا چلو یہی امزوزہ سرے کے جدن بان گندے ہیں تجربہ کار گندے ہیں پتہ شام تک آ بنجے نہ آ بنجے دے دے ہیں چاہے انہاں کے چلو نبی دی ذات پاک کو ایک بات پوچھو نے آقا سنگ دی ذات پاک دو گالی رس دیتیا سرکار دی ذات پاک فرماتا ہے ایک گال پوچھئے میں ایک دو گالی تے کو اپنی طرف ہوئی رسا ہونا کہ کیا سرکار دی ذات پاک فرما جلے میں تورے کافلے دے نالو لنگانا سبحان اللہ میں تورے دلے کافلے دے نالو لنگا تو انہاں دے ہوتے لوگ گھوڑ سوارن جڑے انہاں سواریاں دوتے سوارن ایک بندہ ایسا سواری دوتے بیٹھا ہے جگن میں محمد دی سواری ہوں دی سواری نے نالو لنگی ہے نا انہاں دی سواری ڈر گئی ہے دے کوڈ جو پئی ہے تو جڑا گھوڑ سوار بیٹھائی وہ زمین دے تلے ڈٹ ہے
اودی باہ ٹرٹ گئی ہے جلے آسی دکھائے پٹی بدی ودا اکبر انہاں کہ اڈو دیکھو ایک آدھا پہ شام تک آوے سی دوجی بات ہے نا سیندا پہ کہ سانا بندہ جڑا گھوڑے دوتے بیٹھائی باہ ٹرٹ گئی ہے پٹی پکتے آسی چلو ایک گالی دے گنے آقا دیتے پاک دوجی گالی دس لی تھی سرکار دیتے پاک فرمائے بھائی گالی دساں انہاں کہ جی فرمائے جلے میں توڑے قافلے دے نالو لنگانا میں محمد کو لگی وڈی آئی ترے تے گناہ دے اٹھاں دے پلانا دے وچنا ایک بڑا سارا برتن ہے جڑا پانی نال بھریا بدا میں محمد وہ برتن چاہتے چاہ پانی پیتے چاہ وہ جلے پہلے برتن پانی دا بھرا بدا ہے وہ میرے برتن سیدھا ہے جلے میں محمد خالی کر دے رکھے نا انہوں منہ دھائی ہن دکھا ہے چاہ اگر برتن ہو سی منہ دھا محمد پانی پیتے اگر وہ برتن دے وچو پانی بھی ٹی گئے تو بل دکھا ہے چاہ کپڑے سینے تھے ودے حسن اسے ودے حسن وہ جلے واپس آئے تا جو ہی اتوں کافر بھائی پہنچے وہ رستے میں جڑا رستہ ملک شام ہی جو آندا آئی جلے وہ جگہ دوتے وانٹے پہنچے وہ منافق تے کافر کٹے تھی آئین کہ نبی دی ذات پاک دے علم دا مذاق انہیں سوں وہ محمد دے غلام کرتے تھے آقا کریم دے تابے داخل کرتے تھے انہاں کے وائنتے دیتے ہیں آقا دی ذات پاک دا مقام وائنتے دیتے ہیں کہ واقعی نبی دی زبان سچی تھی یہ کہنا پلیتوں تاکو کیا پتہ خدا نظام تا بدلا سکتے پر رب تعالیٰ دیات پاک کنا نبیوں دی زبان کو جھوٹا نہیں کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا شام تک آوے سی ایڈو شام تک دا معاملہ شامل کیا ہے ایڈو سورج لانڈا وڈائی انہوں کافران دھار دھار دھاتری تھی کافلہ نہیں پہنچا اجا نبی دے غلامان نگاہ کر کے چلیٹھا آپ نے فرمایا جڑی دودڑ اٹھ دیا دی ہے اندہ مطلب ہے کافلہ پہنچا اللہ اکبر جلے کافلہ توڑ پہنچا ابو جہل من گیا وہاں کہ محمد دی ایک گال نہ سچی تھی انہاں کہ دو گالی محمد آپ آکھیاں وہاں تے دیکھو جا سارے کہیں بندے دی کوئی لت باہن تروٹی دا کہہ نہیں بدی وہاں تے دیکھیں جو صحیح ایک بیلی دی باہن تروٹی بدی ہے پٹی بدی بدائے وہ دے کل پوچھو نے وجہ لے گیا میں انہیں تا ٹھیک ٹھاک ہم کوئی انہاں لڑائی چاہیے وہاں کہ لڑائی کہہ نہیں تھی چنگا بھلا سواری دیتے بیٹھا میری سواری کٹی ہے پتہ نہیں کیا ڈر رہی ہے پتہ نہیں کیا تھے ڈٹھا جو ہاں باہن تروٹ گئی ہے پٹی تہوں بدی بدا کہ محمد دوجی گالی سچی اب تریجی گال کیا کرنی ہے انہاں کہ اٹھاں دے پلانا ہی چھ دیکھو گئے وہ کوئی پانی شانی آئی وہاں کہ بڑا سارا پانی دا ٹاپ بھری ودے انہاں جلے ڈٹھا جڑے برتن چھ پانی آئی وہ برتنی موجود وہاں کہ وہ دیکھو ہاں پانی کی نہیں بٹی گیا کوئی نکدی چاہی ودے ہو سو کوئی پوس گئی ہو سی کوئی کپڑے چاہتی ودے ہو کوئی سننے شننے تھی ودے ہو سن انہاں کے سن نہیں کہیں کپڑے سکے ودے پتہ پانی گیا وہ کہ گرے گئے وہ کہ توڑا گویڑے محمد پہلے اللہ اکبر ہن میں تارے کل پوچھنا چاہنا آقا کریم بھی ذات پاک کو خدا بھی ذات پاک نے فرمایا اے محبوب ہووے نبی گالی چھپا کے رکھا ہووے نبی تے گالی لکا کے رکھا میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کرے دی نبی آدھے حکم ہیں جن دے سامنے ہر شے موجود تا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا حسین دے وچ ایک پتر جمسی جیندا نام زین العابدین زین العابدین دے وچ ایک پتر جمسی جیندا نام محمد باقر سی اے جابر میں کہ جی آپ نے فرمایا جڈن تیری ملاقات محمد باقر نال تھی وے میں محمد کا سلام دے حضرت جابر سے فرمے دن انسانی فطرت آئی بندے جو تھی اسے آپ فرمے دن کچھ نہیں مانا دے بعد نہ بخار ڈاٹھا ایڈا بخار آیا کہ شدت آیا آپ فرمے دن بس لوگ سارے کٹھے تھی آئے اور آکھاں لگے کوئی وصیت لکھ دے بندے دا پتہ دا کوئی کہہ نہیں آخر بندہ ماری نہیں سکتے کوئی وصیت لکھ دے رہے آپ نے فرمایا کیوں تو سا میرے مرن دی تانگے چیوے وہ کہ بلا کوئی پتہ ہے کہر ویلے بندہ مر ونے آپ نے فرمایا حالی مرد ہی نہیں آپ نے فرمایا ایمیں دعوی نہیں کریں دے وڈیاں گالی ہی نہیں کریں دے لمبے ہاتھ نہیں کریں دے بندہ ہیوے موت دی راکھی کوئی پتہ نہیں موت تب پیغام کہہ ویلے آونے آپ نے حالی نہیں سے مرد ہے وہ کہ یاری میں دعویٰ نہیں کریں دا آپ نے فرمایا اجاں حسین بڑے تھے سبحان اللہ وال حسین سے دی شادی تھی سی وال اودے وچوں ایک پتر سی جتنا زین العابدین سی وال انہاں دی شادی تھی سی وال انہاں وچوں ایک پتر سی جتنا محمد باقر سی جب تک باقر سے نال ملاقات کرے سو کہنا سکو موت حاصل آپ نے فرمائی دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے تجربے نالے باتاں نہیں پیارے سیندا میں محمد دے فرمان نہ آپ نے فرمائی دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میرے کو آقا دیات پاک نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ہے تیری ملاقات محمد باقر نال تھی سی اے صحابہ جی
آپ نے فرمایا میں وہ خوش نصیب ہو سا جڑا میں محمد دے ترے پتراں کو اپنی آنکھ نال دیکھ سا سرکی چ ایک لفظ ہوندے آدن میاں میں انگیا ترے پشتاں نال ہنڈا ہیں ایدے پردادے نال ہی ہنڈا ولی دے ڈاڈے نال ہی ہنڈا ولی سارے بولو بیٹھے ولی دے پیو نال ہی ہنڈا کوئی جڑا ترے پشتاں نال ہنڈے وہ کو تا ہر شے تا پکتا ہوندے تے جڑا محمد دی آل نال ہنڈے اللہ اکبر وہ نبی دے صحابی ہیں ہونی تائی بات توجہ کرنا سن گنو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ جلے جوان تھے ہیں تا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سائیں کو آپ دے کل پیغام پہنچا حضرت عمر بن خطاب دا آپ نے فرمایا حضور تشریف گنتے آؤ بے سارا مال جڑا میں ملک شام دے اندر اپنی فوجی دستے روانہ کیتے ہیں اسلام دی فتح واسطے وہ تو ڈھیر سارا مال کٹھا دیا ہے اور مال جمع دیا ہے اور این مال کو مختلف حصے سمیں آ کے منڈا چھوڑو تقسیم کر رہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے حکم دے نال حضرت مولا علی سرکار تشریف گھن ہے آپ نے کپڑے ہی منڈا دیتے آپ نے جائیداداں بھی منڈا دیتے ہیں آپ نے مال بھی منڈا دیتا سونا چاندی بھی منڈا دیتا جتنا کچھ آپ دے کولائی سب آپ نے تقسیم کر دیتا جڑا مال غنیمت جمال آیا مگر ترے عورتاں ہن جڑیاں مال غنیمت جو ایران ہی چوں آپ دے کول آئیاں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا جی میں باقی چیزیں تقسیم کر دیتے ہوئے انہاں عورتوں کو ادھر تقسیم کرتے دو آپ نے فرمایا انہاں عورتوں کو تقسیم نہیں کریں آپ فرمائی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ عورتیں کون ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایران دا جڑا بادشاہ ہے یزدجر یہ اندیاں دھیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ ایران دے بادشاہ دی اندھیاں ہیں مکہ جی آپ فرمایا جڑا بادشاہ ہوں دے اندھی جڑی اندھیاں ہوں دے وہ کیا ہوں دے انہاں کے شہزادیاں آپ نے فرمایا سادہ دین عزت دے سادہ دین مقام دے دے اور سادہ دین بےزتی نہیں کریں گا آمن والے کو عزت دے دے آج تھوڑی جہی ہی بات ہوتے غور کرو چاہ تو سا مل لہن دے چلے ونجو نا میرے خیال تے توڑے واسطے تمبو کہنی لگے ہوں تو سا مل لہن دے چلے ونجو نا توڑے واسطے تلے دریاں شریعہ کہنی وچھے ہوں دے ایمیں دسترخوان کہنی لگے پہ ہوں دے پانی پہلے کہنی آئے پہ ہوں دا برتن پہلے لگے ہوئے کہنی پہ ہوں دے تو سا جیڑی جاد ہوتے ویسے تو کوئی اتنی عزت کہنا مل سی جتنی محمد دے ملا دے جتنی آقا دے ذکر مل سی اتنا بس کو لیو کچھ آقا بے سی تو سا انہیں ترتیب نال باندھے ہو سرے کی جدن چاج نال باندھے ہو لنگر بالکل تیار ہے جلے مولوی ساری جان چھوڑ دے سی وہ لنگر دے سا حوالے تھی تو ہم تو سہی دعا مانگ دے بھائی اللہ کرے مولوی جلدی جان چھوڑے دیوال جلدی نہ لنگر مل بنجے یہ کائنات جا آج بھی اگر عزت ملتی پئی بے تو محمد دے نام اور آقا کریم دے مقام نال ملتی پئی ہے آپ فرما سارا دین دیں دے عزت اے ہیں بادشاہ دیاں دھیاں تے اساں انہاں کو ہر کہیں دے ذمے تے ہر کہیں دے سپورٹ تے ہر کہیں کو بڑھا دے کہنا دے سوں جیویں اے شہزادیاں ہیں اساں شہزادیاں دے نکاح سبحان اللہ توجہ نال سنا ہے بیٹے انشاءاللہ گال کہیں نہ کہیں سیرت تیڑتا دے لگ ویسی کوئی پنے چلنے دیتے لگ ویسی تقریقاً دا ڈاش ہمیں کو کہہ نہیں آدھا بس جلے تو سبحان اللہ آگ باندھے ہونے وال میں چاس مچا ورنہ بالکل ڈان کہہ نہیں جاندہ ایک دفعہ بل آنکھاں چا آپ نے فرمایا شہزادیاں دے نکاح چلے سوں آپ فرمایا کون شہزادہ ہے آپ نے فرمایا تو سن کون ہی آپ فرمایا میں حاکم وقتا نبی سنگھ دی امت میں غلام آپ نے فرمایا توڑی آجزی ہے نبی دے غلام ہی بے توڑی آجزی ہے کہ تو سن نبی دے غلام دے غلام ہی بے اور تو سن بادشاہ ہی بے تو سن خلیفۃ المسلمین ہی بے امیر المؤمنین ہی بے حاکم وقت ہی بے حضرت عمر بن خطاب فرمایا وال آپ نے فرمایا جڑا تو سن امیر المؤمنین ہی بے مطلب بادشاہ ہی بے جڑی توڑی اولاد ہے وہ شہزادہ ہے تو میں ہی میں چاہنا کہ میں انہاں بیٹیاں کو توڑے نکاح چلے ماں آپ نے فرمایا اے توڑا حسن زن نہیں توڑا وڈا پان نہیں اللہ اکبر یہ توڑی وڈی تربیت ہے کہ اپنی زبان نال میں کوئی اتنا مقام تے عزت لیتے ویچا اگر میرے کو پوچھتے ہوئے تھا کچھ میں ہی بولا حضرت عمر سے کو حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا جی ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا نوکران دے پتر شہزادے کہہ نہیں ہونے سبحان اللہ آپ نے فرمایا نوکران دے پتر شہزادے کہہ نہیں ہونے اگر شہزادہ ہے تو حسین ابن علی آپ نے فرمایا میری نظر اگر شہزادہ پوچھنا چاہتے ہوئے تو علی المرتضیٰ دا پتر جتنا حسین ہے آپ نے فرمایا ہنہ کو کیوں شہزادہ بنائے ہوئے آپ نے فرمایا بے کھید دن چھوڑی آئے حسین کھید محمد مونڈیاں دے رساؤ صحیح اور میاں دی سواری بنن جانور حسین دی سواری بنن نبی
سادہ بال اسی ہے شہزادہ حسین ابن علی۔ آپ نے فرمایا چلو یہ تو تہاڈی ایک نظر ہے اور تہاڈی ایک نگاہ ہے اور تہاڈا ایک وڈا پن ہے کہ تساں اپنی زبان نال آپ بھی تے اگر اجازت ہوئے تو میں ہی بولا انہاں نے جی آپ نے فرمایا ولی میں چکرے ہیں اگر تساں میرے پتر دے بارے اتنا کچھ آکھے تو جڑا پہلا نبی سی دے بعد خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ میں صدیق سیدنا جی دے طبیعت تو تاری ٹھیک ہے طبیعت اوکھی تو کہنی تھی گئی نا بڑا جوان ہی وے ایسا بڑے جوانا دے تذکرے کرنے بڑی سٹیج تے کھڑتے بڑی سٹیج تے کھڑتے جوانا تذکرے بڑے کرنے چاہیے کہ میں اون جوان دا تذکرہ کھڑا کرے نا جڑا ہونی محمد دی کچھ ہے جڑا ہونی سنگ دے نال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا ایک پتر ہے وہ بھی تا شہزادہ ہے ایک تہاڈا پتر ہے وہ بھی تا شہزادہ ہے چلو عمر سے تہاڈی زبان نال ایک میرا پتر ہے وہ بھی تا شہزادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اڈو دھیاں ترائے ہیں تے اڈو شہزادے ترائے ہیں۔ آپ نے فرمایا بل تریہاں کو وڈا دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کے کو وڈے سو۔ آپ نے فرمایا پہلی ایک دھی چڑھنے ہیں حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق دے چھوٹے پتر دے نکاح کیونکہ اون ویلے آپ دا جڑا وڈا پتر آئی حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی شادی تھی چکی ہے اور انہاں دے وچوں اللہ دی عطا پاک نے آپ کو صاحب اولاد کیتا ہویا ہے۔ انہاں دے وچوں ایک بیٹی پاک ہن پہ حتیٰ کہ اللہ رب العزت ذات پاک نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دل دے اندر بات پا چھوڑی۔ آپ نے فرمایا چلو محمد بن ابی بکر دے نکاح چلنے وہاں کہ بھائی آپ نے فرمایا بھی تہاڈا پتر عبداللہ بن عمر بن خطاب ایک انہاں دے نکاح چلنے آپ نے بھائی دی آپ نے فرمایا والے ایک ایویں چکرنے حسین سائیں دے نکاح چلنے من توجہ کرے چا ہن ایک بی بی اور تشریف گنے یا محمد بن ابی بکر دی نکاح ایک بی بی اور تشریف گنے حضرت عبداللہ بن عمر سے دی نکاح ایک بی بی اور تشریف گنے یا حسین بن علی دی نکاح ہن اے تری ہے تا تھی گیاں بھینی تے جڑے انہاں دے شوہر ہن انہاں دے خاوند ہن انہاں دے جڑے میاں ہن جڑے انہاں دے گھر والے ہن اے آپس وچ کیا لگے سبحان اللہ ہاں ٹھیک ہے سرکی بولو اردو شردو میں کو نہیں آگے ہاں اردو شردو میں کو بالکل نہیں آگے یہ جڑی سرکی میٹھی لفظ ہے نا یہ اچھا ساری لفظ میں کو صدے کال پٹھانا اڑے اپنے علاقے میں کہ جلے پٹھانا سڈے میں پیا دن والے بولی کیڑی بولے تھے میں کہ اپنی سرائکی میں پیدنا تھا پٹھانا میں کہ مولوی مر گیا میں دا بابا سرائکی بولے تھا میں پیدنا تھا نہ سنوں میں کہ جڑی گاڑی آ سکتی وانی سکتی مت تنے یہ تو تھا کہے چاہ بھئی انہیں پٹھانا جو آیا کھڑے تھے میں انہیں پخیر راگ لے کھڑا تھا نہیں بولی اوہا بولے تھا جڑا اممہ علی بولی جدن میں اٹھے کے پی کیے چھ مانتے بالو ہا سرائکی کھڑا بولا کھڑا تھا میں دنیا پڑھے میرے کل ضلع خانے والا یعنی بارڈر دیکھا چلو شکر ہے بارڈر دیکھا اور بھی کوئی پوچھے تھا آج کل خطاب کی کنجنہ ضلع خانے والا ایک پتہ کہنی دنیا پڑھ دی کاچے چھے اسا مولوی لیں دیتا اور سٹیٹا سائیں والی میں سیلفی بڑھائیں چولو تے سٹے چاہوے سارا حد میں پروگرام پڑھ پڑے ایک پتہ کہنی میں کرا جائے پورا مگر توجہ کرتے بہت جلی سرکی دلاب سے یہ جنیاں گھر آلیاں دے گھر آلے ہن آپ دے کیا لگے سانڈو میں اپنی گال دیکھنا کیا لگے چلو جیدی بڑی بڑائی ہوئے تھا بولیں بیٹھے ہونی چاہیے بڑی بڑائی انہوں میں کھن کھنار ودا راندے ہر پاس ہے یہ نظام چلتے راندا چلو شکر دے الحمدللہ یہ لڑایا منایا نو میں محبت ہی نہیں بدھ دی ہاں یاد رکھا ہے یہ دیکھو نا ایک کنی میلی تھی بنے مطلب کچھیں دے جب تک کچھے سی کہنا میل ہے سی کہنا چمک سی کہنا یہ میل لگ سی دے کوئی رگڑنا رگلے سی دے والوں دے کو زیادہ چمک پیدا تھی مومن پہ ایک کھن کھنار شنار ہوئے بھائی لکڑ نہیں مارنے جگڑنی مارنے نبی دی زبان دا اخلاق رہنے اللہ اکبر میرے خیال ہے یہ تو ساتھ ان کی بول کا کہ آندے پن تھوڑے تھوڑے تنگ تھی سنا وہ جی میں تو سا بیٹھے ہوئے پھبے بیٹھے ہوئے جچے بیٹھے ہوئے سونے لگتے بیٹھے ہوئے باقی جڑا راہ بنا بھی آندے نا یہ وال تھوڑا جہاں یہ صرف سکو میزبان دسیندے کھانے ہوندے بھائی سارا کچھ انتظام تارے واسطے کیا پہ کہ تھوڑا ہی میں تہذیب نال باندھے ہو تاکہ آمن والے نبی دے غلامہ کو تنگی نہ تھی میں تو ویسے میں ہوں تقریری کریں دا کھڑا ہونا لالیں کو تھوڑا تھوڑا دسیں دا ہی کھڑا ہونا سمجھیں دا تو میں نہیں آدھا بھائی سمجھیں دا کھڑا ہونا دسیں دا کھڑا ہونا بھئی این بمہیں دیتے این بمہیں دیتے اور ویسے ہی کوشش کریں دا ہونا بندہ تقریری کر گینے تے کچھ نہ کچھ سیٹھی گینے میں اللہ دی قسم ہے میں توارے کولنا ڈھے سارا سیکھی بتا پتہ نہیں تو صحیح موضوع کول بس میں توارے کول ڈھے سارا سیکھی بتا بڑا کچھ سیکھی بتا میں کوئی بندہ بھی آدھے تو سا منگ دے کیوں نہیں میں
میں کہ اصل میں منگا 20,000 جٹ تے دیون دی صلاح ہوے 30,000 10,000 دا میرا موگی ہے تے ہی وجہ واسطے میں اللہ دی ڈھیری دے ہاتھ سبحان اللہ بے شک سبحان پورا تھی ویندے میں کہ جڑا اللہ دی ڈھیری دے ہاتھ رکھے بھلا بھوک مر نہیں مرنا بے شک ایتھے تو ول منگڑوں بدی ہوئی جڑے بوتھاڑ تھے جڑے 80,000 دی خدا خراب کرے دین دا کام کرن وے تجارت یا عبادت ہے ہاں زندہ باد وہ تجارت یا عبادت ہے اللہ دی قسم میں ڈر تے تیری خدمت وچ عرض کرندا پیا ساری بستی سیدان سبحان اللہ سیدان نال ٹھرو بیٹھے ساری بستی سیدان دیے پیر سید غلام یاسین شاہ بابا الہی ساری زندگی عمر گزار دیتی ہے جنازہ پڑھاون واسطے پیسے منگے نے خوش رہے بڑا جوان بیٹھن قدر کر گھنو ہے جے لگ گئے ساڈے جنازے مل پڑھی سے وہ بھی آیا ودی ایک مشین جنے قبر دا ہی ٹیکس دیو اللہ اکبر اسا دینے ٹیکس اسا دینے اسا مولوی دینے تو جاٹی دے تو پر پہلے شروع اے چکرن والا تھا دینے جنہ دے اتنے پریج گن پہلے اے شروع چکرن جتھو قانون نکل دے عمل درآمد تو وہ کرے نا پہلے عمل کریں جو والا تھا پھر چرل دیں سبحان اللہ سچا کھائی قرآن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن سبحان اللہ زندہ باد 1400 سال پہلے میرے رب دا ساتھ ہی ایک وقت آسی لوگ دنیا دے پچھوں اپنے پیو ماں دیاں قبریں تھے اللہ اکبر لا حول ولا سبحان اللہ لا حول ولا رقبہ سادہ ملکی سادہ خطائی سادہ سچا کھائی جتیں سادیاں اللہ اکبر اللہ اکبر بیا انتخاب کرو انہیں متعینہ اللہ اکبر ایک دفعہ آکسن یہ آکسن دھمامن دی پیسے اللہ اکبر تو آگنا در تو ہو جیویں دین کو دور تھی دیا سو ذلیل تھی دیا اللہ جیندے تا جیندے مرن دے بعد دین ساڑی قدر کی تھی دین سا کو کیا آکتے فرما خبردار جلے موڑے کو چاہی بنے مردے کو چاہی بنے ہو تیدی نال نہ چاہ دے بنائے حلال ہے مطلب جیسے ان کو تکلیف اور پتہ کیا کہنے فرما جلے بعد میں کھاٹنے جلے الہا دوتے سمائے پھٹے دوتے سمائے پانی ٹھڈا ٹھڈا ہی نہ ہوئے تتا تتا ہی نہ ہوئے کوسا کوسا بھال کیا کروں فرمائی بال جلے دھماغی نہیں بال تیل ہی لوائے بھال فرمائی بال جوڑ سخت ہونے بال اوڑا اوڑا کفوری لوائے چاہاں بھال فرمائی بال جلے کپڑے پوائے بال چٹے چٹے ہوئے پاتے ہوئے ہوئے کورے ہوئے بھال کیا کروں آپ نے فرمائی بال سرمائی پوائے بھال کیا کروں آپ فرمائی پھولا دا گالے جھاری پوائے بھال کیا کروں آپ نے فرمائی جرن جیدہ کھڑائی سارے دے پچھو کھڑ دائی آج سارے دے اگدو رکھو سید پچھو جب وجہ کیا ہے آپ فرمائیں جلے مرد قبر جو سمامن لگا ہے قبر سونی سونی بنا ہے تلے روڑے ہی نہ ہوئے جا کولی کولی ہوئے بہترین کرتے سما دیوا ہے بھائی کیا کروں آپ نے فرمایا منہ کعبے والے پاسے کرتے سما ہے بھائی کیا کروں آپ نے فرمایا بل جلے آخری سیل دیوا ہے قبر کو مٹی پوری کر گنا ہے بل ازانی دیوا ہے چاہ تاکہ جلے اٹھے مارو ازان کھڑی آنے ہوئے شیطان بھاج ونے آسانی نہ رب دی پاک پر گئے جواب دے دین کو دور تھے ذلیل و رسوا تھی آج وقتی وے دین دے نزدیک تھی وہ دیندار لوگاں دے نزدیک تھی وہ عزت والے لوگاں دے نزدیک تھی وہ دین سارا عزت دے اور ویسے سرکار دا فرمانے جلے قبر کھدے دے پہ ہوئے اگر قبر دے کوئی سامی آئی وہ دے کوئی ہڈی نظر آوی دیئے ہڈی کو تروڑنا نہیں ہڈی دے وچوں مٹی نہیں کڈنی کیونکہ جلے مٹی کڈھے سوں تو کو چھنڈکے سوں جلے چھنڈکے سوں کو ذرہ بھی مرے سوں تو کو کہیں نہ کہیں چیزوں تے مرے سوں نا فرمایا جی میں زندہ کو مارو تکلیف تھی دیئے نا یعنی مرن دے بعد شریعت سا کو نہیں آدھی کہ ہڈی کو جو کھڑکاونے جڑا مرن دے بعد ہڈیاں دا ایڈا خیال رکھویں دے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ قبلہ پیر صاحب عرض
عرض کرنا چاہا آپ نے فرمایا سر دین عزت لے آپ فرمایا کیا آپ نے فرمایا جی میں عزت والا ہے کہ عزت والے پیو دیا دھیاں عزت والے پتر دے نکاح آپ نے فرمایا کہ دے نکاح آپ نے فرمایا ایک محمد بن ابی بکر دے نکاح بنے ایک عبداللہ بن عمر دے نکاح بنے ایک حسین ابن علی دے نکاح ہن توجہ کریں حضرت محمد بن ابی بکر دے وچوں نا اللہ سے ہی بیٹی شہزادی وچوں ایک بیٹا دیتا جدا نام حضرت محمد قاسم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امام حسین دے وچوں اللہ دی اتفاق نہیں ہو بی بی شہر بانو دے وچوں ایک بیٹا دیتا جدا نام ہے حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ بات آکھنا چاہنا میں ذری توجہ پیچھا کہنے وینا چاہنا حضرت جابر سائیں کو نبی سے کیا فرمایا آئی کہیں وچو ہے پوتر جمسی جنہ نا زمین علی زین العابدین اکسن اسمان علی سید عابدین اکسن کال سچی تھی گئی نا پتہ چل گیا دنیا دا نظام بدل سکتے ہوئے پر میرے سائیں دی زبان سچی تھی بنی حتیٰ کہ حضرت امام زین العابدین تشریف جنہ ہے اور اردو حضرت امام محمد قاسم تشریف جنہ ہے حضرت امام محمد قاسم سائیں تے حضرت امام زین العابدین سائیں آپا سے کیا لگے بہت اچھے بھائی تو کو رشتہ دی سنیان ہے بھائی ہیں ماسی دا پوتر مساد ہوں دے بوا دا پوتر پھپھیر مامے دا پوتر ملیر ہوں دے چاچے دا پوتر سوتر ہوں دے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زال دا بیراز ہاں ٹھیک ہے سالہ ہو دے ہون کزن مامے دا پوترے دا کزن ماسی دا پوترے دا کزن چاچے دا پوترے دا کزن اور رشتے دا گولو بھئی سیزہ ٹین دا ہے تری سنیانو دا تھائی بھائی بوائی چوئے ایک جگہ دیئے پٹھی بولی آئیے دا ہی رشتے دی سنیانی او وجہ ٹھیک آئے او پھوپھیرے ملیرے سوترے دادا لگیا چاچے دائے مامے دائے بوا دائے ماسی دائے امام حسین صحیح انہاں دے پوتر اور حضرت محمد بن ابی بکر دے پوتر حضرت قاسم صحیح دے امام زین العابدین دے ابا جی کیا لگے بس آیا ان توجہ کریں حضرت امام زین العابدین سے نکاح دیا چاچے دی دینا کہ حضرت امام حسن دی دینا حضرت محمد قاسم سے نکاح دیا چاچے دی دینا عبد الرحمن بن ابی بکر دی دینا انہاں دے وچوں ایک دھی جمی حضرت قاسم دے وچوں ایک دھی جمی جن نال نکاح دیا حضرت بی بی اسماء دا حضرت بی بی اسماء دا نکاح دیا حضرت محمد قاسم نال وچوں ایک دھی جمی حضرت بی بی فروا ایڈو حضرت امام زین العابدین دا نکاح چاچے دے گھر وچ دیا انہاں دے وچوں ایک پوتر جمع جن نال حضرت امام محمد باقر میں گال ہکا کھڑا کرے نا تے رشتے بلائی کھڑا پتہ نہیں آج سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے سر ایک بڑا سر مولوی آدھے سمجھ نہ آوے والی سبحان اللہ چلو آج چلو کچھ آدھے دا کھڑے ہیں اڈو پوتر جمع انہاں دا نام حضرت امام محمد باقر اڈو دھی جمی حضرت بی بی فروا ہن کیونکہ مسات والا رشتہ آئی اڈو مسات دی دھی جم پہ آئی اڈو مسات دا پتر جم بھی آئی آپ نے فرمایا رشتہ اگا بدھامنا چاہیے گھٹامنا نہیں چاہیے رشتہ کو جوڑنا چاہیے تروڑنا نہیں چاہیے ایمیں کرنے رشتے آپا سے چکرنے بھی اکون آپا سے چاہتے داخل دیوے حضرت امام محمد باقر دا نکاح دیا بی بی فروا نال بی بی فروا دے وچو اللہ سے پوتر دیتا حضرت امام جعفر صادق ہون ایک دفعہ بال توجہ سنو حضرت امام جعفر صادق سائیں آپ دی اماں دا تعلق ہے صدیق دے خاندان نال آپ دے ابے دا تعلق ہے علی المرتضی دے خاندان نال جیڈو اماں ہوئے اُڑے نانکے ہوئے جیڈو اماں ہوئے نانکے ہوئے بالی چنگا پوہو ہوندے جڑا ڈارکی میں سبحان اللہ زندہ باد کچھ چھٹیاں تھیں جو چھٹیاں تھیں بالا آنگیا تھا نانکے لیں اچھا نانکے لیں والپی وہاں آکھے ہلدگی جو نانکے لیں اور نانکے بدے رہنے والوں نے آکھے تھا ڈارکے لیں اور ماں آکھے جو بال نانکے منye ابا دے نانکے لگے بال ڈاڈکے منye والا
اما دیے اے ڈاڈیاں دے چلو یو شکر ہے نانکے میں دا گڑے دے بھاویں اپنے دے میں دا سبحان اللہ زندہ باد بہت اچھے ہوئے 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 اگلا لفظ جڑا ہاں لا ہاتھ کتے سمجھ تو چپ کر دے کی بامنا میں کو کچھ جڑا سارے بنے او جڑا ڈاڈ کے ونجے او دا ڈاڈ کہندے کی یا تے جڑا نان کے ونجے او دا نان کہندے کی یا جڑا بلیٹ دے کی اکھڑے کہندے تے گئے اللہ اکبر اللہ او کبوتر دے کھڈے دی مار اللہ اللہ ادھے پانی لاون دوبارہ رات کو ابا دے پانی لاؤں ہی نہ کہ کوئی نہ ملتان ویسا مشین آئیاں ودیں دری چھکے چوکے دے دیکھیاں ماں باپ تر رکھا کیا بات ہے غربت تو ہے کھاندی بے شک بے شک اٹھانی پیا ملتا متینڈ لینے چل لگ 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 تے شدے مر مر تے پیچھا آوے رستے بند مشینہ پہ مدینہ بھائی جان بالکل خوش رہے خوش رہے آمن ایک دفعہ مول میں دا نظام دا سبحان اللہ انہیں سٹیڈیا میں جو کھینا کودا کہنا سے انہیں سٹے میں جو یا قرآن پیا پڑھی دا ہوتی یا محمد میں قطر علیہ کو سلام کرنا جنہیں فیفا ورلڈ کپ کروائے لولہے لنگڑے بال کو لو اندھے بال کو لو قرآن دی تلاوت نال آغاز کروائے ایتے جڑا تھے متنجن کنجر پونا دوئے منگو ملک تباہی دے دہانے دے میں دے تواری نہ ہو سا تو مک سیدھا خوش رہے زندہ باد سبحان اللہ مولوی جنے وال کپڑے دو بہر آگے تے تو ساں کپڑے دے بچ بدے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد وقت آگے اللہ دی قسم ہے بس حل نہیں بھی وہیں دے اساں چوکی پانی ملتا سرے کی اجماع بھائی تراد ہوا نا وقت آئی وصل چھلے لیا سے اکھی جو پانی آئے گا وہ صرف نہ آئی دینوں چلے پانی آوے زندہ باد واہ مرشد واہ خوش رہے کیا بات کیا صحیح ہے یہ جرا کیلو والا بتے نا گھیو والا پیکٹ یہ کو سنبھالتے رکھو میں تو یاد آتا مزا کلو مزا صحیح گال تین ہائی وہ نظر آندے بالٹی ہائی نظر آندی وہ 5 کلو والا بھائی وہ نظر آندے بوتل آگی ساشی آگیا گھنٹ کو یہ دے گا جو تیرورے مل سن تیرورے میں ایک چمچی سٹے دیں دے گے اللہ حمین سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں جادو تے کوئی پرانی ماں ودی ہوئے تو میرے خیال دے آج ہی کوئی دیسی گھیو دی خوشبو جمعے علی ماں زندہ باد زندہ باد جلے گھیو تلک دا پیون دے پر بھی سنون کھانا واسطے دوترے پوترے کٹے تھے بیٹھے ہونے دورا خان چاک دین سے جی ہاں دا گھر بھی چلی جی ہاں بڑی ملداروں دے بیٹھے گھر بھی چمی بدی ہے یہ ٹائم 5 منٹ رہ گئے ماشاء زندگی اللہ کی درد ہزارہ ہیں جیسے سبحان اللہ کوشش کرو وہی کوشش کرو دین نال منسلک کی نبی دے غلام بنو وہی آقا کریم دے تابع جٹڑ دا دین کو دور تھے آئے خدا ذلیل و برباد کر رہی اللہ دی تے پاک رسوا کر دکر کو تنگ تھی اللہ دی قسم چلو میں اتھائی بہتے گال عرض کرنا چاہ یہ اساں لنگر کھاسوں سوک نہ لگا کہ لنگر جلے کھا دے اچھوں کوئی بندے کو بھیجا چاہ جائدہ چاہ دے ونیا جائے دیکھے چاہ کیرا چوکھا پہ کھا دے چوکھا کہیں کھا دے ڈھانیاں کھا دے بندے اوہے نکے نکے بھورے دلے تلے ڈھاسن او تو پیر رکھتے ٹپ سے رزق بے قدری کہیں کی اساں یا جو تکر رزق کتے چکت نہ بے قدری کنو ہاں نہ رب ساڑی پہنچ تو دور میں جاتے جہاں بندہ ہاں میں گل کرے نا سیدھا میں ایک دوارا گھروں باہر نکلا پیا دے میں تیاری خیری کر دے دے ابا جرا فرمایا منجی کو گھا دے سٹ دیا میں ویندا پیا میں پیدل بھوں ہی لا میں گھا سٹنا سوکھا ہوں دے کھوں رلا میں اوکھا ہوں دے چلو میں چھاجی بھوں دا چاہتا تو چھاجی
سبحان اللہ آدھے رلائے رلا رولو دے میں سٹا میں پیدن چلو روٹ کھا گی دی میں کہ دیا چاہ پی گی دی میں کہ ایک بدن وال سنبھالی میں جو وال پتہ نہیں کیا ہے میں وانج دے دیکھا ایک بندر دے نکری چنا مچ منہ مار مار دے باہر کٹی اتھائی میں زیادہ چاہتا میں آکے ڈھان ڈھائی کھا بندر تو بہر سٹ گھتے تے بندائی اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر ڈھان ڈھائی بندر تو گھا بہر کیرے تے بندائی لنگر پلیٹ تو بہر کیرے وہ ڈھان ڈھیتے بندے ہیں جب زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سچ بولے جوان خوش رہے واہ جی واہ ایک لکمے دا رب دی ذات پاک نے سارے کو لوگ پاند گرنے جواب گرنے تے کو عزت تا لکمہ دیتا ہم قدر ناوی کی دی میں کو آئے ویری گڈ کیا بات ہے واہ کو تو پاک نبی دی ذات پاک کھامن دا طریقہ دسے بے شک بے شک سرکار کو نا پانی ہی کی نہیں پئی بات سا کٹ کریں مولا روم سرکار فرمائے نا ایک بڑی بارہ میں ایک حکایت دھٹ کے دن ایک بندہ ترے لگی بدی ہوئے ہاڑ دا مہینہ ہوئے ہاڑ گرمی کو آدھے گرمی دا مہینہ ہوئے ایک بندہ ہمیں دور کو ایک درخت تلے بیٹھائے ہمیں گھوڑ سوار جو آئے ہمیں آندے پانی دا پلا وہ کو پتہ ہی دھوپے چاہے ترے ڈاڑی لگی ہوئی دی ہکی لنگی پی تھی مرنا میں وہ پانی بھرے تے درخت پاتر بیچا سکتے کیا پانی گھڑے تو بھار دے دیتے تے میں پاتر بیچا سکتے مجھے لے پاتر بیچا سکتے وہ کہ یار میں کو ترے لگی تے پاتر کیوں سکتے وہ کہ ہون پیچا وہ ذریعے گھٹی بھرن کے پاتر آویں بل منہ تو ہٹا گئے بل گھٹی بھرن کے پاتر آویں بل منہ تو ہٹا گئے بل گھٹی بھرن کے پاتر آویں بل ہٹا گئے ترے ہی لے گئی ہے پانی پی گئے دے آخر کار پٹا شٹا لا دیا دیتے ہوں پانی نہ پی روٹی کھا دے وجہ روٹی پکی پی میں ادھا پونا گھنٹہ دے رہے وہاں کہ چلو وہاں گال کرنے پہنچ گئے وہاں کہ کاکا جلے پانی پی لاؤنی بیچ پاتری کیوں سٹے وہاں کہ دیکھو لگی دے ترے ہکی لنگی پی میں گرمی چاہتے دے مر بنیا تیرے دل بوڑ بنیا پاتر لا دیتا ہوں تم نبی دی سنتی زندہ تھی میں ترے ہی لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی قبلہ پیر صاحب زندہ باد اساں کھامنا ہونے ہوندے پینا ہونے ہوندے مگر جڑے کھامن دے وچ اگر نبی دی سنت زندہ تھی ونجے سبحان اللہ وہ کھیلے ویسی محمد سبحان اللہ کوشش کرے سودا کوشش کرے سودا حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار آپ دے وچو پتر جمع امام محمد باقر سے محمد باقر سے نے لکھا دیا حضرت بی بی فروانال وچو پتر جمع امام جعفر صادق امام جعفر صادق سے لکھ دیا پتر جننا حضرت امام موسیٰ کاظم بلازیم پتریتا جننا حضرت امام علی رضا امام علی رضا کو اللہ لکھ پتریتا جننا حضرت امام محمد تقی حضرت امام محمد تقی کو اللہ پتریتا حضرت امام علی نقی حضرت امام علی نقی کو اللہ پتریتا حضرت امام حسن عسکری سبحان اللہ اگر تو امام حسن عسکری دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں میں تو ہونے دسینا اگر امام محمد علی نقی دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں ہونے دسینا حضرت امام محمد تقی دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں میں تو ہونے دسینا حضرت امام موسیٰ کاظم دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں ہونے دسینا حضرت امام علی رضا دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں ہونے دسینا مگر یہ دسن واسطے تھوڑا تھوڑا وقت لگنا پسی میں جلدی جلدی گال چلے نا حضرت امام حسن عسکری دی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں ڈاڈے نوری لال کچھ دیکھ ڈاڈے نوری لال دے وچو اگر والا کچھ او دا جوان ستا پہ اون دے وچو وال کیڑی اولاد ہے اون دے وچو 17ویں پوچھتے جے جوان ستا پہ جندنا حضرت پیر سید محمد مبارک شاہ حضرت امام محمد مبارک شاہ دے وچو ایک پتر جندنا حضرت پیر سید حیات شاہ صاحب ہے حیات شاہ صاحب دے وچو ایک پتر جندنا حضرت پیر سید چراغ شاہ صاحب ہے چراغ شاہ صاحب دے وچو ایک پتر جندنا حضرت پیر سید غریب شاہ صاحب ہے حضرت سید پیر غریب شاہ صاحب دے وچو ایک سوت رہے جن وچو حضرت پیر سید محمد محمود شاہ صاحب ہے محمود شاہ صاحب دے وچو ایک پتر جنہاں حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب ہے عبداللہ شاہ صاحب کو اللہ دیاتے پاک نے 6 پتر دیتے ہیں انہاں دا 5ویں کو چوتھا پتر جڑا ہے ان دے وچو ایک ان دا نام ہے عبدالرزاق شاہ کو 3 پتر دیتے ہیں ان دا نام ہے ایک احمد رضا وہ تارے وچ سامنے بولے امام موسیٰ کاظم دی اولاد پوچھنا چاہتے ہیں کاظمی لجپال کو چلے کھو امام حسن عسکری دی اولاد جو کامل اولاد دیکھنا چاہتے ہیں تبل ایمیں کرو جوان ستے پن جننا حضرت سید جلال الدین اجوی بخاری ہی اگر حضرت امام محمد تقی حضرت امام محمد نقی دے خاندان کو دیکھنا چاہتے ہیں تبل ایمیں جلدی نال جلے پہ کتب اور سادات انہوں دی سادات بھی جو ایک سید ستا پہ جلال پور دی سرزمین میں میاں جوان ستا پہ جکھر امام ڈیرہ غازی خان دی سرزمین ہے میں نے سکے تے سکے کو پتہ
حضرات گھڑی تو اج دے رہی سبحان اللہ سبحان اللہ حیاتیو واہ وڈا سارا جوان شتا پہ ملتان وڈا سارا جوان میچ تھی منا ونے سارے دیکھنے ونے کورس تھی ختم بھی کوئی جنہاں نام حافظ جمال سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ملے اڈے چس چاہے کہ ملے گیا بھی میں ملتان ودا ہویا جری میں 5 منٹ کڈی چا ڈاڈے دے قدم گیا پیا دل میں چھولے پڑوائی آیا سبحان اللہ بالم کو کھوایا جا اے بے کو جڑا احمد رضا کو عقل ملے کہ حافظ جمال دے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ میں جڑے ملتان ودا ہوں تے ملتان کو میرا پروگرام نہ آوے بل میں میری دوست دی ودا ہوں دوست میں مونڈا دی ودا ہوں میں ڈاڈا نہیں بے ہم مول میں سڑے میں کو نہیں ودا رہندے تیجی بار فون آوے تے ملتان دا ٹائم دے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جسے ولیاں نال مونڈے دے جڑے سن دے ہیں تے عزت دے تے کہ میرے کام شام نہ پیا تھیندا آیا ولی میں آکھا ڈاڈا صحیح کام نہیں پیا تھیندا وجہ میں کام نہ تھی بنے یہ ترائے دی ہمارا بعد کام ٹھا نہ لگے میں کوئی صحیح ہے ہم مفتے چ بڑے جوان بے شک بے شک یہ سارے سیکٹریٹ ہیں ہاں یہ سارے سیکٹریٹ ہیں جس کام ساڈا ہی نہیں تھی ہاں یہ تو اسلام آباد وانا پوندا لاہور وانا پوندا یہ سیکٹری یہ جوان بڑے سوتے تھوڑے تھوڑے علاقے ہیں بڑا سارا جوان کتا پورے سبحان حافظ جمال سے نہیں آندے اول مرشد کو ملن واسطے دل سے سکھ تھی پیر کو ملنا سبحان اللہ آپ دا پیر دا نام کیا ہے قبلہ عالم خواجہ نور محمد سبحان آپ فرمایا ول کوئی ہے جنا میرے ملتان دی حفاظت کرے ملتان دا پارا دے ملتان دی دیکھ بھال کرے ول میں پیر کو ملیا آپ دے خلیفہ ہی ہے کبھی شاگرد ہی جنا خواجہ خدا بخش خیر پوری محبوب الہی قوم دا کمبھار ملن ہاں کلا سے جو کھڑا تھی کہ صحیح تو سوال ونجو میں ملتان دا پارا دے تھا آپ ہم ملتان ہوں آگے تو سامنیوں میں ملتان دی حفاظت کرے تھا فرمایا ملتان جتو شروع تھی نا دے جتو تک ہائی ملتان آپ فرمایا ٹھیک ہے زائیں مائیں والوں ذمہ واری چاہیے آپ فرمایا چلو آور پیر سنگھ ملن واسطے چلے گئے آپ جلے ملن واسطے چلے گئے آپ حدیث بیٹھے پڑھے نا کراڑی آگئے کراڑی بھیجی آیا گیا آپ دی خدمت جار کر دیا حضور پال دے ڈیڈے درد پہ گئے تو میں یلو پہ دم پھوک کرو چاہتے بھگوان شفا رہے تھی آپ فرمایا بھگوان تو آدھے ہونے سارا اللہ آپ نے فرمایا چلو سارا عقیدہ جو ہے سا مسلمانوں دے پورے دے جو آئے کرنے چلو پھوکا شوکا مارو جہاں فرمایا حدیث پوری کرے تھا جیرے غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں سبحان اللہ اے کرو ولیاں نال گے کرو ولیاں دے قدمیں جڑا پل جڑا لمحہ جڑا وقت ولیاں دے قرب وچ بہتے گزرے وہ کئی سال تیریا عبادت تو سبحان اللہ کئی ملے نظام دے گیا پیا کئی ملے قبرستان گیا پیا کئی ملے اللہ والے دے قرب وچ گیا پیا جنن تو سان اللہ والے دے قرب وچ وانتے باسو خدا دل دے زنگ لہا دے سبحان اللہ دلوں وچ نبی دی محبت پیدا کر میں اصل دے 2 بجے ول پڑھنے مترو ول میں عرض کیتا ہم بھائی سند رک سند ول کھاتا شاتا پورا تھی سی ول میرے اوڑ بھتوڑ ہمیں ڈاڈے ول 4 بجے ول پڑھنے بسر کے بعد ول پڑھنے مغرب کے بعد ول پڑھنے مشاعت کے بعد ول پڑھنے ول موسم ڈاڈا ہم سونا سونا بنا کھڑے اللہ کریم میں دھواں دھار کھڑا رہے دا سبحان اللہ تو خوش کہیں نہیں چلو میں اللہ کرے دھوپ ڈاڈی نکلے نا کوئی نہ ہونے دیتے پہ ہن کیویں بول ہیں خیال کیتا کرو دیکھو اللہ سے انسان کو نا مفت وچ میرے خیال دے پانی لینا کھڑے میرے خیال دے پانی دا ریٹ ہے 300 روپے اچھا تہاڈا ریٹ ودھے کیا بات ہے چلو ماشاءاللہ شالا کرے بستے رہو آباد رہو اللہ کریم میں کھلتے رہو تے کھلتے آمین اللہ انہاں جھوکاں کو رنگ لو اللہ انہاں بیٹھوں کو آباد فرماؤ اللہ نظر بد تو محفوظ فرماؤ شریر لوگاں تو پناہ عطا فرماؤ اللہ ساریاں فصلیں برکت پاؤ سارے مالیں برکت پاؤ ساریاں جانیں برکت پاؤ ساری عزت آبرو وچ برکت پاؤ اللہ قبلہ میاں صاحب کو نویں زندگی دی اللہ نظر بد تو محفوظ شالا کرے اپنے پتریں جو وسن شالا کرے اپنی اولادیں جو وسن آج دیکھ دل دعا منگو شالا کرے پیو ماں کو کچھ نہ آمین اللہم آمین اللہ کرے اللہ کرے پیو ماں سونے اللہ کرے پیو ماں سونے آمین جتھیں باویں
اللہ کرے ٹھوک بنا دے آمین سکو خدمت کی توفیق آمین سکو حسن سلوک کی توفیق سکو انہاں لاڈ کرن کی توفیق سرے کے جدن سکو ہو جی کرن دی توفیق دے لو جی کرن دی توفیق انشاءاللہ کری یو مان ودا رہا جتھاں جتھاں کہیں دے پیو ماں ہیں انشاءاللہ کرے آباد رہا جنہاں دے پردہ کر گئے اللہ انہاں دی بخشش جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اولاد ہیں جنہاں کو اولاد دیتی وے بخش دو مل کے دعا منگو اللہ سارے ملک دی خیر سارے املاک دی خیر اللہ سیاں سارا نکا جیاں خطہ ہے یہ کو کھاوانا نے ڈھیر ہے پر تیرا دیتا ہے رزق مقدہ نہیں پر اللہ سیاں نظام تیرے ہاتھے چیئے تو اپنی مخلوق دی آپ ہی حفاظت سارے ہوتے ایسا بندہ دے جڑا قرآن علیہ ہوئے تے محمد فرمان